رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، حفاظ نظام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشیماں اور بہنوں، رات کے 12 بجنے والے ہیں اور سب کے کھانے کا تقاضا بھی ہے، اس لیے بہت مختصر مجلس کی مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں جناب حافظ شہاب الدین صاحب اور جو ان کے سنگی ہیں دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بچے کی پیدائش کے اوپر اس پروگرام کا انتخاب کیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عقیقے کو جو بچے کی طرف سے کی گئی ہے، اس عقیقے کو اللہ قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کرنے کو قبول فرمائے۔ ہم سب کے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے ہم لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا۔ ہم سب کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہو تو آپ 7ویں دن عقیقہ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ 7ویں دن کس دن ہو۔ مثال کے طور پر بچے کی پیدائش بدھ کو ہے تو منگل کو کریں گے، منگل کو ہے تو سوموار کو کریں گے، یعنی پیدائش سے ایک دن پہلے آپ جوڑ لیں۔ اگر منگل کو پیدائش ہے، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، شنیچر، اتوار، سوموار، سوموار کو کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر بالفرض 7ویں دن نہیں کر پائے کسی مجبوری یا کسی پریشانی سے، تو ہم جب بھی عقیقہ کریں تو 7ویں دن کا خیال رکھیں، یعنی جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے۔ یہ تو عقیقہ۔ اور جس دن بچہ پیدا ہو اس دن ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس دن یہ کرنا ہے کہ پہلے بچے کو غسل دیں اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، اور اس سنت سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں تحنیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پیدا ہونے پر حضرت اسماء نے لا کر کے آپ کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خرما منگوایا اور آپ نے خرمے کو منہ سے چبایا، دانتوں سے چبایا، اور چبانے کے بعد اس کو بچوں کے ہونٹوں پہ ملا۔ یہ ہے سنت۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اور اگر کوئی بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے دیتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور منگواتے اور اسے چباتے اور پھر وہ بچے کے ہونٹوں کے اوپر لگا دیتے۔ یہ سنت ہے، ہمیں اس کو کرنی چاہیے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ جو ہم کریں گے 7ویں دن، تو اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 اور لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1، اور اگر وسعت نہیں ہے کہ ہم لڑکے کی طرف سے 2 کر سکے تو 1 ہی کر دیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہمارے آقا مدنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 1 کیا، لیکن اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو ہم 2 کریں، لڑکی کی طرف سے 1۔ اس میں بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پہلے خصی ذبح کریں یا بچے کا بال اتاریں۔ شریعت نے ہمیں آسانی دے رکھی ہے، جیسے سہولت ہو ہم ویسے ہی کریں۔ بال اتارنے میں پہلے آسانی ہے تو ہم بال اتار لیں پھر خصی ذبح کریں، اور اگر خصی ذبح کرنے میں پہلے آسانی ہے تو ہم پہلے خصی ذبح کریں اور اس کے بعد بچے کا بال اتاریں۔ پھر ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کو وزن کرو۔ جب حضرت حسن کا عقیقہ ہوا، بال اتارا گیا تو کہا گیا کہ حضرت حسن کے بال کو وزن کرو۔ وزن کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو ہم سونا صدقہ کریں، یا جو اس کی قیمت ہوتی ہے وہ قیمت ہم صدقہ کریں۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے، ہمارے بڑے اکابرین نے لکھا ہے کہ جب بچے کا بال اتار دیں تو تھوڑا سا زعفران لے کر کے بچے کے سر کے اوپر لگا اور اس بال کو، جو بال اتارا گیا ہے، اس بال کو کسی اچھی جگہ پہ ہم دفن کریں۔ علماء نے اس کی بڑی حکمتیں لکھی۔ اس حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ بچے کی طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ اگر بچے کے بال کو ہم گندی جگہ پہ ڈال دیں یا راستے میں دفن کر دیں یا یوں ہی پھینک دی ہم نے ادھر ادھر، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ ہماری ماں بانے بال جھاڑتی ہیں اور بال جو جھڑا وہ پھینک دیتی ہیں، تو اس سے علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ اس سے بچے کی بار بار طبیعت خراب ہوگا۔ اس لیے اچھی چیز میں اس کو لپٹ کر کے کاغذ یا کپڑے میں اور اچھی جگہ اس کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ ہے بچے کے پیدائش کے موقع کے اوپر سنت طریقہ۔ اس کے علاوہ اور جو لوازمات ہیں وہ سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس بات کا ہم خاص خیال رکھیں۔ باقی عقیقہ کا جو ہم کریں گے، خصی کے لیے وہی شرائط ہے جو ہم قربانی میں کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے جو شرائط ہے کہ سال کا ہونا ہے، تندرست کا ہونا ہے، صحیح سالم ہو، کوئی عیب دار نہ ہو۔ اب ماں بہنوں کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے، کسی ماں بہن کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد جب وہ امید سے ہوتی ہے، باپ کا نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں امید سے ہوتی ہے۔ ہم سب کے آقا پیارے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جیسے ہی وہ امید سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ اب وہ 9 مہینے کی جو اس کی مدت گزرے گی وہ بیماری کی حالت میں گزرے گی۔ کبھی ابکائی ہے، کبھی کئی ہے، کبھی بخار ہے، کبھی من بھاری لگ رہا ہے۔ وہ 9 مہینے کی جو مدت اس کی گزرے گی وہ بہت تکلیف دہ میں گزرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا میری ماں اور بہنوں کو کہ جیسے ہی وہ امید سے ہوتی ہیں، اس کے سارے گناہوں کو، پہلے والے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب یہ امید میں ہوتی ہے، 9 مہینے کی مدت چل رہی ہے
اور اس مدت میں وہ آہ یا اف کہتی ہیں، کراہتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرما اور اس فرشتے کو اس عورت کے ساتھ جو امید ہے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حاملہ عورت جو امید سے ہے، جب وہ آہ یا اف کہے، وہ فرشتہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے، اور اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ارشاد گرامی ہے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے، درد ذہ ہوتا ہے، وضع حمل کا وقت ہوتا ہے، ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے جو کراہتی ہے، تو اس کراہنے کا اجر الگ ہے. یہ 9 مہینے کا، تولد سے پہلے کا، وضع حمل سے پہلے کا، لیکن جب عین وضع حمل کا وقت ہوتا ہے یعنی ڈلیوری کا، اور اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے اور جو درد ہوتا ہے جسے ہم اپنے زبان میں درد ذہن کہتے ہیں، اس درد میں جو اگر عورت کو کراہتی ہے تو ایک عربی النسل غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور ایک عربی النسل غلام کے آزاد کرنے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دے. یہ اجر ہے ہماری ماں اور بہنوں پر، ہم اس کی قیمت اور اس کی فضیلت نہیں جانتے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بھی صحیح ہو اور ماں بھی صحیح ہو وضع حمل کے بعد، تو فرشتہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ان کی ماں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اگر اللہ نہ کرے وضع حمل کے وقت اگر کسی کا انتقال ہو گیا کسی کے ماں کا، تو وہ شہداء میں شامل ہو جائے گا، وہ شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. آگے چلیے کہ عورتوں کو اسلام نے وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے کہ کسی اور مذہب میں نہیں. اگر کوئی لڑکی کنواری جس کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، اور اس کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کنواری لڑکی جس کا نکاح نہیں ہوا، جس کی شادی نہیں ہوئی، کنواری کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ شہیدوں کے صف میں کھڑے. کیوں؟ یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ شوہر کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا جو لطف آتا ہے، جو مزہ آتا ہے، جو شریعت نے جائز رکھا ہے نکاح کے بعد، وہ اس کا لطف نہیں اٹھا سکی، وہ اس کا مزہ نہیں لے سکی. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اجر دے رہے ہیں کہ تم کل قیامت کے دن شہیدوں کے صف میں کھڑے ہو. یہ اجر میری ماں اور بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور آگے چلیے کہ جب تک کسی لڑکی کا نکاح نہیں ہوا تو اگر وہ ایک وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں تو ایک وقت کا ثواب ملے گا. عشاء کی نماز پڑھی ایک دن عشاء کا، ایک مغرب کا پڑھی ایک مغرب کا ثواب. لیکن ہمارے فقہا حضرات نے لکھا ہے کہ اگر اسی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد اب وہ جو نماز ادا کرتی ہے ایک وقت کا ادا کرے گی اور اس کو 21 وقت ادا کرنے کا ثواب ملے. یعنی ایک فجر کی نماز پڑھے گی 21 فجر نماز پڑھنے کا ثواب، ایک ظہر کا نماز پڑھے گی 21 ظہر نماز پڑھنے کا ثواب. یہ کیوں اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ میری ماں بہنیں پہلے ایک حق ادا کر رہی تھی، اب 2 حق ادا کرنے لگی، ایک اللہ کا حق اور ایک اپنے شوہر کا حق. تو شوہر کے حق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کی 20 نمازوں کی تعداد بڑھا دی.
اس لیے میری ماں اور بہنیں مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر سن رہی ہوں گی تو اپنے شوہروں کی عزت و احترام کریں، اپنے شوہر کے حکم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نماز کی قیمت کو بڑھا دیا، آپ ان کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی عورت یا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پیشانی پرسنل پراپرٹی اللہ کا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کے احترام کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کو حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میکے بھی جانا ہو تو آپ اپنے شوہر کی اجازت سے جائیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ بس ایک واقعہ شوہر کی اجازت کی فضیلت کیا ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غزوے میں گئے، اپنی اہلیہ کو نصیحت کر کے گئے، وصیت کر کے گئے کہ تم گھر میں رہنا، بغیر میری اجازت کے مت نکلنا۔ وہ چلے گئے صحابہ، معلوم یہ ہوا کہ ان کے ابو کی طبیعت خراب ہوا۔ اس صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر کرواتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ابو بیمار ہو گئے اور میرے شوہر جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا۔ اب میں کیا کروں؟ ابو کی عیادت کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں؟ آپ جو رائے دیں گے میں کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ تم مت جاؤ، اس لیے کہ تمہارے شوہر نے منع کیا، تمہارے شوہر نے منع کیا۔ وہ رک گئی نہیں۔ پھر جو ہے بیمار زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، دوبارہ خبر کروا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانا چاہتی ہو تو جاؤ، لیکن بہتر یہ ہے کہ مت جاؤ، اس لیے کہ تمہارے شوہر نے منع کیا۔ رک گئی، نہیں گئی۔ اب بالکل آخری وقت ہو گیا، پھر خبر کرتی ہے کہ اللہ کے رسول اب میرے ابو کا آخری وقت ہے، اب میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں۔ ذرا غور سے سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت تو ہے پر بہتر یہ ہے کہ مت جاؤ، کیونکہ تمہارے شوہر نے تجھے منع کیا۔ نہیں گئی۔ اس کے بعد ان کے ابو کا انتقال ہو گیا، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا اور جنازے میں بھی نہیں گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتی ہے جنازے کے انتقال کے بعد۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جا سکتی ہو پر بہتر یہ ہے کہ مت جاؤ، کیونکہ تمہارے شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس وقت کون کا زمانہ تھا نہیں کہ پوچھا جاتا، معلوم کی جاتی، وہ غزوے میں گئے۔ انہوں نے صبر کیا اور اپنے شوہر کا احترام کہ ان کی اجازت نہیں ہے، جاتے جاتے انہوں نے نصیحت کی تھی، نہیں گئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اجر عطا فرمایا۔ جب ان کی تجہیز و تدفین ہو گئی، اس کے بعد رات میں خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو جنازے میں نہیں گئی، اپنی شوہر کی فرما برداری کی اور اپنے شوہر کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کی اور اپنے ابو کے جنازے میں بھی نہیں گئی، شوہر کے حکم کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابیہ کے ابو کی مغفرت فرمائی۔ یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔
اس لیے میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے ہم کہیں بھی نہیں جائیں. وقت نہیں ہے نہ تمہیں باتیں اور کچھ بتاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس مقصد سے جس بچے کے لیے یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے، حاسدین کی حسد سے، جادوگروں کے جادو ٹونا ٹکا سے اللہ حفاظت فرمائے. اور عقیقے کا رواج دینا چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے. ہم سب کے آقا پیارے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی کا بچہ انتقال ہو جاتا ہے بچپنے میں، اور انتقال ہونے کے سے پہلے اس بچے کا عقیقہ کیا گیا ہے، تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. اگر جہنمی ہونے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ جنت میں لے جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بچے کی طرف سے عقیقہ کیا گیا ہے. اس لیے ہم عقیقے کا رواج دیں اور عقیقہ کریں. اور عقیقہ جیسے سہولت ہے، قربانی میں ذبح کرتے ہیں، گوشت کچا تقسیم کر دیتے ہیں، ویسے تقسیم کر دیں. اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، پکا کر کے کھلائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں اشعار یا نثر کے اندر میں جو آئی ہیں، ان سب باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی بچے کی عمر میں، صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور تمام بلاؤں سے اللہ حفاظت فرمائے. وما علینا الا